یہ جو ذکر رسول اور ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ حقیقت میں انسان کے دلوں کو بھی سکون بخشتا ہے اور گھر کے ماحول میں بھی بہت خوشیاں لاتا ہے، کیونکہ جب کوئی جگہ اللہ کے ذکر سے جنت کی کیاری بن جائے تو جنت کی کیاری جب کوئی جگہ ہوگی تو وہاں کسی کی بدنگاہی چلے گی، نہ کسی کا جادو چلے گا، نہ کسی کے حسد کی آگ وہاں پر جا کر کسی کو جلا پائے گا۔ وہ جگہ جنت کی کیاری بن چکی ہوتی ہے جب آپ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، بہت برکت ہوتی ہے اور اثار ثواب ہے۔ اس کے متعلق یہ بات ذہن نشی کر لیں، اس کا فائدہ مرنے والے کو تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے، جو پہنچاتا ہے اسے بھی بڑا فائدہ پہنچتا ہے، اور مرنے والا جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے وہ لوگوں کی دعاؤں کا اس قدر منتظر ہوتا ہے، ایسا منتظر ہوتا ہے جیسا کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے والا یہ کسی کی آمد کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے بچا لے۔ اتنی شدت کے ساتھ قبر میں لیٹے ہوئے شخص جو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سالانہ محفلیں یا سالانہ کوئی ہمارا یہ مشغلہ نہیں کہ ہم سالانہ کوئی محفل کر کے کسی کو اصال ثواب کا ہم ذریعہ بنے، مگر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ روز یہ کام کریں۔ اور مرحومین کو ہم اپنی دعا میں روز یاد کرتے ہیں، روز یاد کرنے کا جو حل ہے انہیں روز پہنچتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے سارے مردے کچھ بانٹ رہے ہیں آپس میں، اور دھیان سنیے، آپس میں کچھ بانٹ رہے ہیں۔ تو ایک مردہ جو ہے، ایک شخص جو ہے وہاں پر تنہا تنہا سنجیدگی کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوا تو اس بزرگ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے جو یہ لوگ بانٹ رہے ہیں، میرا بچہ حافظ قرآن ہے اور روزانہ وہ ایک قرآن پاک مجھ کو اصال ثواب کرتا ہے، افراط ہے میرے پاس۔ تو اب چونکہ وہ خواب تھا، خواب میں اس نے نشاندہی بھی کر دی تھی کہ میرا بچہ فلاں بازار میں فلاں چیز بیچتا ہے، میں جا کے ملاقات بھی کر لیتا۔ یہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہو کے جب پہنچے ہیں وہاں پہ تو دیکھا ہے کہ وہ شخص کچھ بیچ رہا ہے اور بیچنے کے ساتھ ساتھ اس کے لب ہل رہے ہیں، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جا کے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، شام کو والد صاحب کے لیے اصال ثواب کرتا ہوں۔ کچھ زمانہ گزرا ہے اور پھر وہی خواب، مگر اب کیفیت دوسری ہے۔ اب سب بانٹ رہے ہیں تو ساتھ میں وہ بھی شخص کچھ نہ کچھ پانے کی کوشش میں۔ تو اب پھر جب پوچھیں کہ آج کیا معاملہ ہے، کہا کہ ہاں آج مجھے بھی ضرورت ہے۔ کہ کیوں؟ کہا جو میرا بیٹا تھا نا اسی کا انتقال ہو گیا، اب کوئی دعا کرنے والا ہے۔ تو یار یہ بڑی خوشی کی بات کی ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمارے پیچھے ایسے لوگ رہیں جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، دعائیں خیر کرتے رہیں، کیونکہ جانے والا چلا جاتا ہے، جاتا کو لے کے کچھ نہیں ہے، اس کا کردار بولتا ہے، اس کے کردار اور اس کے جو اعمال ہیں جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اس نے اعمال کیے ہیں نا، اسی کی جزا اس کو قبر میں پہنچتے رہتے ہیں۔ مگر آج حالات بالکل مختلف ہیں، ہمارے آپس کے بھی تعلقات یہ اچھے نہیں ہیں، ہمارے آپسی معاملات بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہر انسان ایک انسان کی عزت کو بگاڑنے کی کوشش میں ہے، چاہے وہ گھر کے ماحول ہو، چاہے وہ گھر کے باہر کے ماحول ہو۔ جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے، یہ کہاوت مشہور ہے۔ اور غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، بہتان کے ذریعے یہ انسان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جبکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو تکلیف، مسلمان کو تکلیف پہنچائی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔
حضور فرماتے ہیں اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ یہ معاملہ کتنا اوپر تک جا رہا ہے۔ انسان اس وقت جب یہ عمل کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت سوچے تو روئیں کانپ جائیں کہ میں اللہ کو تکلیف دینے جا رہا ہوں۔ مسلمان کو تکلیف دینا مطلب اللہ کو۔ عزت کس کو دی جا رہی ہے؟ عزت اس کو دی جا رہی ہے جو آپ کی عزت خود نہیں کرتا، ابے تبے جو کر کے باتیں کرتا ہے نا، ہم اسی کو بیٹھ کے چائے بھی پلا لیتے ہیں، اسی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی کر لیتے ہیں، مگر جو بیچارے جھک کے سلام کرتے ہیں، مال میں کمزور ہوتے ہیں، پیسوں میں کمزور ہوتے ہیں، ان سے ہمارا ربط ضبط بہت کمزور ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی ہم بے عزتی بھی کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک سودا ہے نا، اتنا خطرناک سودا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اگر آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو چیونٹیوں کی مثل بنائے گا۔ جتنے یہ ظالم اور جتنے لوگ ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں نا، چاہے اس کی غربت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، چاہے اس کے قد و قامت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہو اس کی بے عزتی کرتے ہیں، یا کسی کی شکلیں اگر بگڑی ہوئی ہیں بظاہر تو اس کی بے عزتی کرتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی مثل بنائے گا۔